بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ درس کی جو نشست ہے، نشست نمبر 134 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الانفال کی آیت نمبر 23 تک درس دیا جا چکا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ الانفال کی آیت نمبر 24 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الانفال کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو وہ تو جانوروں کی مانند بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی جو ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی۔ تو وہ تو گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں اور سنی انسنی کر دیں، یعنی اس پر عمل نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں، اس کی اتباع نہ کریں، تو ایسے لوگ تو بہرے ہیں، ایسے لوگ تو گونگے ہیں، ایسے لوگ تو عقل سے کوئی کام نہیں لیتے، اور وہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے جسے مراقبہ اشکال کہا جاتا ہے یا رؤیت اشکال کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یعنی مراقبہ کیا جاتا ہے کہ روح کی اصل شکل نظر آئے، کہ یہ انسان جو ہے اس کی روح کی اصل شکل کیا ہے۔ تو اس مراقبے کے ذریعے سے انسان کی جو شکل ہوتی ہے روح کی جو بن جاتی ہے، وہ جسم اختیار کر لیتی ہے۔ کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے، یہ مختلف شکلیں اس روح کی ہوتی ہیں۔ تو اس رؤیت اشکال کے ذریعے سے جب وہ اہل اللہ، وہ صوفیاء کرام کسی کی روح پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے، نظر آنے لگتی ہے کہ یہ روح کیسی ہے۔ بظاہر انسان نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن شہر بھرے ہوتے ہیں درندوں سے، جانوروں سے، مختلف شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں یہ انسان ہے لیکن وہ نظر درندے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ جو ہماری روح جو شکل اختیار کر جاتی ہمارے اعمال کی وجہ سے، مسلسل ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ حقیقت میں سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس لیے جو روح پاکیزہ ہوگی، جو طاہر ہوگی، وہ اپنی اصل حیثیت میں رہے گی، وہ اپنی اصل شکل میں رہے گی۔ لیکن جو روح جو ہے کمزور ہو جائے گی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو وہ وہی شکل اختیار کر جائے گی جیسے انسان اعمال کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پیار سے محبت سے اللہ نے پکارا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ استجیبوا، لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کہاں حاضر ہو جاؤ؟ للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر۔ اذا دعاکم، جب وہ رسول بلائے تمہیں، لما، اس کام کی طرف، یحییکم،
جو زندہ کرتا ہے تمہیں. کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر ایمان والوں کو تو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے. حضرت ابو سعید ابن معلّہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو مجھے آواز دی، تو میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، دیگر کئی کتب میں موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے، آپ نے مجھے یاد فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تاخیر کیوں کی، میں نے تمہیں بلایا، اتنا وقت کیوں لگایا. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا قرآن میں اللہ کا حکم یہ نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اس لیے علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو حالت نماز میں بھی بلائیں، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور پیروی کریں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اس عمل کو پورا کرے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کے پکارنے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز برقرار رہے گی، اس کی نماز برقرار رہے گی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا فرمایا وہ کام پورا کیا جائے، پورا کر کے آدمی آئے، وہ اپنی نماز کو جہاں چھوڑیے وہاں سے آگے پوری کر لے، مکمل کر لے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں لگا ہوا. اور فقہا نے یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کی والدہ ضعیف ہو، کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہ ہو، اور وہ شخص اگر نفل نماز میں ہو، ماں کو پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، تو ماں اگر پکارے اور کوئی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے تو نفل نماز کو توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضری دی جائے، ماں کے حکم کی اتباع کی جائے گی، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو سنا جائے گا. نماز کو آپ چھوڑیں اور جا کر ماں کے حکم کی تعمیل کریں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لبیک ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر، جب وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں، یعنی نبی کی بات، نبی کا حکم، اسی میں تو ہماری حقیقی زندگی ہے. اور جو اس سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، وہ تو درندوں والی زندگی ہے، وہ حیوانوں والی زندگی ہے. اصل زندگی کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور پیروی میں ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ اذا دعاکم، جب وہ رسول بلائے تمہیں، جبکہ اس سے پہلے اللہ کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں جہاں دعاکم کے الفاظ ہیں یہاں دعوا کے الفاظ آتے، یعنی تثنیہ کا صیغہ آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تثنیہ کے بجائے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دعوت اور نبی کی دعوت کوئی الگ الگ دعوتیں نہیں ہیں، یہ الگ الگ کوئی حکم نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہی نبی کا حکم ہے، جو اللہ کی دعوت ہے وہی نبی کی دعوت ہے. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. تو یہ جو ایک فتنہ کھڑا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے تو صرف قرآن کی بات ماننی، وہ دراصل گمراہ لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ کر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کا دعوے دار ہے، دراصل وہ شیطان کا پیروکار اور وہ گمراہ ہے. ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ کس کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، اللہ کی دعوت پر، اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ،
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم حائل ہو جاتا ہے، یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء و قلب، انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان. یہ جان رکھو، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے دلوں کے درمیان. کیا مطلب ہے؟ دل کے اندر جہاں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے نیکی پر عمل کرنا ہے، نیکی کی اتباع کرنی ہے، نیکی کی پیروی کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، فوراً اس کو پکڑ لو. یہ آپ کے پاس یہ ارادہ، یہ سوچ، یہ فکر جو آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ ایک مہمان ہے، اور اگر آپ نے مہمان کو بے عزت کر دیا، اس کی تقریم نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، یہ مہمان واپس لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا. وہ گیا، وہ چلا گیا. اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ جہاں دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہو جائے، جہاں یہ تحریک پیدا ہو جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے. کل اور بعد میں اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. کیا پتہ کل یا بعد میں ہم موجود ہوں یا نہ ہوں. ہمارے پاس جو وقت ہے وہی ہے جب ہم موجود ہیں، جس وقت ہم اس بات کو سن رہے ہیں. جب وہ ارادہ اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی تو اللہ حائل ہو جاتا ہے، اس توفیق کو چھین لیتا ہے. پھر اگر اس وقت اس کی قدردانی نہ کی جائے، آپ نے نیکی کی قدردانی نہیں کی تو وہ چھین لیتا ہے. وہ جو داعیہ پیدا ہوا تھا اس کو چھین لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کے اور اس کے ارادوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے، اللہ اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ ارادے کچھ اور ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ میں نے رب کو ایسے پہچانا کہ میں ارادہ بناتا تھا، وہ ٹوٹ جاتا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک ذات ایسی ہے جو میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تو میں اس سے پہچانا کہ میرا رب ہے. ایک ذات ایسی ہے جو میرے ارادے کے درمیان اور میرے درمیان حائل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو ایسے پھیر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے. یہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جب جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ پر پھیر دیتا ہے، جب چاہے اس کو پلٹ دیتا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ بندے کو ہمیشہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے. جب نبی کا پاکیزہ ترین دل ہے، جب ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا مقلب القلوب قلب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، تو پھر ان کے بعد کون رہ جاتا ہے کہ جس کو اس کی حاجت نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہر فرد کے لیے اس سے زیادہ احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، ان دلوں کو پھیر نہ دینا، ان کو پلٹ نہ دینا، ان کو دین سے دور نہ کر دینا. تو ہمیشہ اس میں تنبیہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. مومن کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ دل کہیں پلٹ نہ جائے، یہ کسی اور طرف نہ راغب ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے ارادوں کے درمیان، بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو اس فتنے سے. کیا فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرتے رہو اس فتنے سے جو اگر برپا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لا تصیبن، تو نہیں پہنچے گا الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے. اس فتنے سے ڈرتے رہو کہ جب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ آئے گی تو وہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، اس کی لپیٹ میں سارے آ جائیں گے،
اس کی لپیٹ میں کیا ہوگا؟ اس فتنے سے ڈرتے رہو، سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور یہ فتنے کب ہوتے ہیں؟ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے، اور بہت ساری احادیث فتنوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا شخص جو دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر، اور کھڑا جو ہے دوڑنے والے سے بہتر۔ کون ہے یہ؟ وہ دور ہے۔ اور کیا فرمایا؟ یہ فتنے کب ہوں گے؟ جب نیکی کا حکم دینا بند ہو جائے، برائی سے منع کرنا رک جائے۔ یہ فتنے کا دور، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ جب بدعتیں عام ہو جائیں، جب گناہ کر کے فخر کیا جائے، گناہ ہو اور فخر کیا جائے، جب آپ دیکھیں برائی آپ کے سامنے ہو رہی اور آپ اس پر راضی ہیں۔ آج ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہی نہیں ہوتی، ہم راضی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کئی برائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب برائی کو دیکھیں اور آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اس برائی کو روک سکتے اور آپ نہ روکیں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ فتنے ہیں جن کی وجہ سے صرف وہ ظلم کرنے والے اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوتے، سارے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال دی، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ ایک کشتی میں بیٹھنے والے انہوں نے قرآن اندازی کی، اس کی 2 منزلیں تھیں۔ قرآن اندازی میں کچھ کے نام آئے کہ وہ اوپر والی منزل میں جائیں گے، کچھ کے نام آئے کہ وہ نیچے والی منزل میں جائیں گے۔ اب پانی جو تھا وہ اوپر والوں کے پاس تھا۔ اب ہوا کہ جو نیچے والے تھے وہ نیچے سے اوپر جاتے پانی کے لیے تھک گئے، تو انہوں نے سوچا یار کیوں ہم اوپر والوں کو تنگ کریں۔ سوچ تو آپ دیکھیں، سوچ تو بڑی اچھی ہے، کتنی خوبصورت سوچ ہے جی، اوپر والے تنگ ہوتے ہیں ہمارے جانے سے، کیوں نہ ہم اسی میں سوراخ کریں، نیچے سے پانی لے لیں۔ کیا فرمایا کہ اگر وہ نیچے والے جو ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ بجائے اوپر جانے کے ہم اسی کشتی کے اندر سوراخ کرتے ہیں، نیچے سے پانی ظاہر سمندر میں دریا میں چلے گی، تو ہم پانی یہیں سے لے لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا تو وہ بھی غرق ہوں گے، یہ بھی غرق ہو جائیں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے، یہ بھی غرق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے روک دیا ان کو کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، تو وہ بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی بچ جائیں گے۔ ہم اس سے لاپرواہ ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم بڑے نمازی ہیں جی، ہمیں بڑے پرہیزگار ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ کام نہیں آئے گا۔ صرف آپ اگر پرہیزگار ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، یہ صرف نیکی کرنا کام نہیں آئے گا، بلکہ نیکی کے ساتھ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ بچائے گا، تو بچت ہے، ورنہ بچت نہیں ہے۔ ساری نمازیں بھی جائیں گی، سب روزے بھی جائیں گے، سب نیکی پرہیزگاری بھی ساتھ بہ جائے گی۔ تو حکم کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ سر انجام دیتے رہو، تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ جو مجموعی عذاب آتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو اس عذاب کے سیلاب کے اندر سب بہہ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے ملک میں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، یعنی مکہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، تمہیں کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور کیا تھا؟ تخافون، ہر وقت تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ، ان یتخطفکم الناس، کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لے جائیں، یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ابھی ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ فآواکم، اللہ نے پناہ دی تمہیں، مدینہ طیبہ میں پناہ دے دی، تمہارا ٹھکانہ وہاں بنا دے دیا، یہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا کہ مکہ سے جاؤ مدینہ طیبہ میں رہو۔ تو یہ اللہ نے مدد کی نا تم پر تو خوف طاری رہتا تھا، اور یہی صورتحال ہمارے ساتھ تھی، ہمارے آباء و اجداد۔ جب یہ پاکستان بنا تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟
انگریز ہم پر تقریباً 150 سال تک جو ہے مسلط رہا. اس سے پہلے مسلمانوں نے کئی 100 سال تک حکومت کی لیکن دین کی پرواہ ہی نہیں تھی, بس اپنی مستیوں میں مست رہے. تو نتیجہ کیا ہوا, اللہ نے انگریزوں کو مسلط کر دیا. 150 سال تک ہم پر مسلط رہے. اب ہم پر ڈر خوف رہتا تھا کہ جی نہ ہمیں کاروبار صحیح کرنے دیں گے, نہ ہمیں بچوں کو پڑھنے دیں گے, نہ کچھ ہوگا. تو ہمارا تو سب کچھ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. تو لہٰذا ہمارے اسلاف نے, بزرگوں نے سوچا اور کہا کہ نہیں جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم الگ رہیں گے. اللہ نے کرم کیا, اپنا فضل فرمایا, ہمیں یہ خطہ عطا فرما دیا, پاکستان عطا فرما دیا. ہم نے قدردانی نہیں کی. پھر کیا ہوا, یہ پاکستان بھی 2 ٹکڑے ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا ایک. تو یہ کیا تھا, یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے تو کرم کیا, تم کمزور سمجھے جاتے تھے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, میں نے کیا کیا, فآواکم, میں نے تمہیں پناہ دی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور طاقت بخشی تمہیں اپنی نصرت سے. یہ سب کچھ تمہیں دے دیا, تمہیں طاقت دے دی, تمہاری مدد کی میں نے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ تم شکر گزار بن جاؤ. ہم نے ناقدری کی, شکر ادا نہیں کیا, تو ویسا معاملہ ہوا. اور اب بھی وہی ناقدری چل رہی ہے. اب بھی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی, اللہ کے انعامات کی, اللہ کی کرامات کی, کہ اس نے کیسا فضل کیا, کس طرح یہ خطہ دے دیا جس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ سب عطا فرمایا. آج اللہ نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن ان نعمتوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں, ان کی پرواہ نہیں. اس ملک کو ہم خود لوٹ رہے ہیں, اوپر سے نیچے تک ہر ایک لوٹنے میں لگا ہوا ہے. ملک کو ہم کیا دیں یا ملک کا کیا خیال رکھیں, اس کی تو فکر ہی نہیں ہمیں. لیکن ملک سے کیا لوٹا جا سکتا ہے, کیا کیسے اپنی جیب میں ڈالا جا سکتا ہے, اس میں ہمیشہ ہر وقت ہم جو فکر میں لگے ہوئے. اللہ آگے فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پھر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا, لا تخونوا اللہ والرسول, نہ خیانت کرو اللہ اور رسول سے. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرنی. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیسے ہوگی؟ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر لینا, قرآن سے روگردانی کرنا, یہ اللہ سے خیانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے روگردانی کرنا, یہ اللہ کے رسول سے روگردانی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو بھی پکڑنا ہے, اللہ کے نبی کی سنت کو بھی پکڑنا ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اللہ نے آپس میں بھی خیانت سے منع فرمایا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے بھی منع فرمایا. یہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں, یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, یہ تعلیمات ہیں, یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. ان امانتوں میں خیانت سے اللہ نے منع فرمایا, روکا ہے. اور یہ اللہ نے جو ہمیں روح عطا فرمائی ہے, ہمارے جسموں کے اندر ڈالی, یہ بھی اس کی ایک امانت ہے. اس روح کا خیال نہ کرنا, یہ بھی اس امانت میں خیانت کرنا ہے. اس روح کو کمزور کر دینا, اس روح کو جو ہے ایسی کر دینا کہ وہ بالکل مرجھا جائے, یہ اس کی نعمتوں میں خیانت ہے. اللہ تعالیٰ نے انعامات کی, اکرامات کی, سب کچھ دیا ہے, اور ہم ساری زندگی کیا کریں, دنیا کی فکر میں لگا دیں, اور اللہ کی دین کی فکر نہ ہو, اللہ کے احکامات کی فکر نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فکر نہ ہو. تو یہ ان سے خیانت نہیں تو کیا ہے, یہ ان سے بے وفائی ہے. ان سے وعدہ کیا ہم نے کہ ہم مسلمان ہوئے, ہم ایمان لائے, تو وعدہ کیا تھا کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے. لیکن جب ہم نے اتباع اور پیروی نہیں کی, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے وعدے کو توڑ دیا, وعدہ خلافی کی. تو جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے.
یہ مال، یہ اولاد ہی تو ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اکساتی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا کیریئر بن جائے، اس کا یہ بن جائے، فلاں ہو جائے، صبح سے شام تک اس کے کیریئر کی فکر میں تو ہیں، اپنے کیریئر کی فکر نہیں ہے کہ قبر کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ وہ اس فکر سے غافل ہے۔ وہ کب پتہ چلتی ہے کہ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا ہوا ہمیں کہ جی فلاں وقت پر فلاں ٹائم پر تم مر جاؤ گے۔ وہ تو چلتے چلاتے اسی طرح اسی دنیا میں مشغول رہتے ہوئے جو ہے ختم ہو جاتا ہے، انسان فنا ہو جاتا ہے، اسی مصروفیت میں لگا ہوتا ہے، یہ آ جائے، وہ چلا جائے، یہ فلاں ہو جائے، ابھی یہ ہو جائے، ابھی فلاں کی شادی ہو جائے۔ یہ بھائی یہ تو پوری زندگی کا یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو ان تمام باتوں میں رہتے ہوئے، ان تمام معاملات کو کرتے ہوئے اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ وہ دنیا کا کاروبار بھی کرتا ہے لیکن دنیا کا کاروبار اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دھوکہ نہیں کرتا، وہ فریب نہیں کرتا، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور جواب دینا، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ اولاد کی صحیح پرورش بھی کرتا ہے لیکن وہ اولاد کی وجہ سے ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا، وہ اللہ کے احکامات سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اولاد اس اعتبار سے بھی ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے کہ اس اولاد کی صحیح تربیت، ہم تو تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں کہ میری اولاد کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے، اس کے پاس زیادہ بڑی دولت آ جائے، ہم اس کو پڑھاتے ہی وہ کچھ ہیں۔ تو بھائی وہ اولاد ہماری قصوروار تو بعد میں ہے، پہلے قصوروار تو ہم ہیں کہ ہم نے ان کو دین سے روشناس نہیں کروایا، ہم نے دین ان کو سکھایا ہی نہیں، ہم دین کے قریب ہی ان کو نہیں لائے۔ تو اللہ کے ہاں جواب دے ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے؟ ان کی بعد میں جواب دہی پہلے ہماری ہے کہ تم نے ان کی تربیت کیا کی تھی۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بڑا فتنہ ہے جو عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے آگاہ کی ہے اسی دنیا کے اندر، کیا فرمایا کہ خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو گے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے اور مال کے ساتھ ویسا معاملہ کرو گے، اولاد کے ساتھ ویسا معاملہ کرو گے جیسا اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ کے اجر عظیم پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو بار بار بنجوڑا جا رہا ہے، اب تو غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اب تو آنکھوں کو کھول لو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر حق اور باطل میں تمیز کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ صوفیاء کرام اس کو کشف کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ذکر اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، اس سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور اس نور سے ہر چیز کھل کر اس کے سامنے آ جاتی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تمیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی کے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشارہ ہے جو حدیث شریف میں فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے اندر اللہ ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے، ایسی تمیز کی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی چیز پر نگاہ ڈالتا ہے تو سب نظر آ جاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ وہ پیدا کرے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت، تمیز کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور جس کو صوفیاء کیا فرماتے ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں، کہ وہ کشف کے ذریعے سے حقائق کو دیکھ لیتے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو حق اور باطل میں تمیز کی قوت اللہ پیدا کر دے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا صحیح کیا غلط۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ اپنی کرم نوازی فرمائے گا کہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، چھپا دے گا، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ یہ کرم فرمائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔
کتنی کرم نوازی ہیں. وہ دعوت دے رہے ایمان والو تم ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو گے تو وہ یہ کرے گا, یہ چیزیں پیدا کر دے گا تمہارے اندر, تمہیں بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے, وہ تو فضل کرم فرمانے والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا. اب یہاں ایک وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے جب مسلمانوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھے, تو اب یہاں تشویش پیدا ہوگی مشرکین میں کہ بھائی اگر یہ بھی وہاں چلے گئے تو یہ تو پھر وہاں اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے, لہٰذا اس سلسلے کو یہی ختم کیا جائے. بالآخر انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگ کی, دار الندوہ ان کی جو ایک میٹنگ ہال تھا جہاں انہوں نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا, بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جو تھے ان کو بلایا, اور وہ خفیہ میٹنگ کیا کی گئی کہ جی بتاؤ کیا کیا جائے. سب نے مختلف تجویزیں دی, کسی نے کہا کہ بند کر دیا جائے, کسی نے کہ قید کر دیے, کسی نے کہا کچھ کر دیا جائے. اسی میٹنگ میں شیطان بھی آیا اور ایک بڑا بزرگ بن کر آیا. وہ لوگ نہیں جانتے تھے, پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو, تو کہا کہ جی میں نجد سے آیا ہوں. کیا کہا, میں نجد سے آیا ہوں. تو اس سے شیخ نجدی کہا جاتا ہے. شیخ نجدی آیا اور وہ جتنے بھی مشورے ہوئے وہ رد کرتا رہا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. آخر میں ابو جہل نے جو ہے وہ مشورہ دیا, تجویز دی, اس کو اس نے بڑا سراہا. وہ کیا تجویز تھی؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملے ایسے ہی ہیں, ایسا کیا جائے کہ جتنے بھی قبائل ہیں سب قبیلوں کا ایک ایک نوجوان جو مہارت رکھتا ہو اسلحہ چلانے کی اس کو لے لیا جائے, اور یہ سارے لوگ مل کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر نکلیں گھر سے ان پر سب یکدم حملہ کر دیں. جب سب مل کر حملہ کریں گے ان کا تمام ہو جائے گا کام, نعوذ باللہ. اور پھر کیا ہوگا, بنو ہاشم سب سے تو نہیں لڑ سکتے, سارے قبیلوں سے تو نہیں لڑیں گے, آخر وہ مجبور ہو جائیں گے دیت لینے پر, اور دیت ہم سب مل کر دے دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو شیطان نے بڑا سراہا اس بات کو, کہا یہ تجویز بالکل صحیح ہے, اس پر عمل کرو. چنانچہ اس پر عمل کیا گیا. عمل کیا ہوا کہ جی تمام قبیلوں کے نوجوانوں کو لے لیا گیا, تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشان اقدس کو گھیر لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں, چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو لہٰذا موجود ہیں. اب اس عالم کے اندر آپ گھر کے اندر موجود ہوں, ایک پولیس والا آپ کے گھر پر آ جائے, کیا حالت ہوتی ہے؟ اوپر سے کوئی آرڈر آ جائے کہ جی ایسا ہو گیا تو کیا عالم ہوگا. لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں, اطمینان سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے. جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں, یہ ساری باتیں بتاتے ہیں, اور اب حکم ملتا ہے کہ جب سارے گھر کو گھیر لیا ہوا ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کو حکم فرمایا, بیان کر دیا کہ اب آپ یہاں سے نکلیں. اندازہ کریں آپ اللہ تعالیٰ کیسے حالات میں حکم دے رہا اور خود پھر کیسے حفاظت کرتا ہے, آپ اس کا اندازہ کریں. تو تدبیر تو یہ تھی کہ آپ نکلیں گے اور سب معاملہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے. وہیں آپ نے وہی جو دشمن تھے باہر کھڑے, ان کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. امین کہتے تھے, آپ امانت دار ہیں, امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بتا کہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی, یہ فلاں کی, تم ان کو رکھو اور کل ان فلاں لوگوں کے حوالے کرنا, اور تمہیں کوئی تکلیف کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا, اور تم آرام سے, یہ میری چادر ہے, آپ کی سب چادر ہوتی تھی, فرمایا کہ اس چادر کو لے کر آرام سے لیٹ جاؤ, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے اس گھر کے اندر سونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات آپ نے تلاوت فرمائی. وہ تلاوت فرما کر جو ہے مٹی پر جو ہے پھونکا, اور وہ مٹی ان کی طرف پھینک دی, اور وہ سب کے سروں پر جا کر لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے, انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر غار ثور تشریف لے گئے. اللہ نے اس کا یہاں تذکرہ فرمایا.
اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، جب وہ کیا کر رہے تھے؟ مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے آپ کے بارے میں تجاویز کر رہے تھے. کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا. کیا تجویزیں تھیں؟ لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر و فریب کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں یہی لفظ مکر جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن مکر اردو زبان میں فریب کے لیے، دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو وہاں اس کا مطلب مکر فریب نہیں ہوگا جو عیب ہے. اللہ تمام عیوبات سے پاک ہے. بہت سارے لوگوں نے لکھ دیا ہے، اللہ کے لیے بھی لکھ دیا کہ جی اللہ بھی مکر کر رہا تھا، نعوذ باللہ، اللہ بھی فریب کر رہا تھا، نعوذ باللہ. تو اللہ کے لیے لفظ مکر کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ مکر کر رہا تھا، یہ اللہ کی ذات پر بہتان ہے. یہ عیب کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. جب اللہ کے لیے لفظ مکر استعمال ہو تو وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خفیہ تدبیر کرنا. تو فرمایا کہ وہ بھی مکر و فریب کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب سب نے صبح دیکھا تو گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے کہ جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ فرمایا تو وہ تو یہاں موجود نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے. کیسے عالم میں، کیسے کڑے وقت میں اللہ نے حکم دیا ہے، چونکہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی اللہ کی ہر بات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. وہ یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور اس کے ہر حکم کی تعمیل اسی طرح کی جاتی جس طرح رب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا انتظام بھی ایسا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.